بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ سندھ کی سیاست میں اہم عہدوں پر رہنے والے اہم خاندانوں آج وہ کہاں کھڑے ہیں اور اس وقت سندھ کی سیاست میں کن خاندانوں کا سب سے زیادہ اثر رسوخ، بیوروکریسی میں بھی انہی کا اثر رسوخ ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت اور اپنا تجزیہ تفصیلی پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک، یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان سمیت ملک بھر میں سیاست کے حوالے سے تو بہت بڑے نام پیدا ہو گئے ہیں اہم عہدوں پہ، لیکن سندھ کی سیاست کو اگر ہم دیکھیں کہ ماضی میں جو اہم سندھ کے بڑے بڑے نام تھے، مثلا ممتاز علی بھٹو لاڑکانہ سے، ذوالفقار علی بھٹو کا کزن، ساتھ میں غلام مصطفیٰ جتوئی، بوس علی شاہ، جام صادق علی، آفتاب شوبان میرانی، اس طرح باقی قاضی اختر، مظفر شاہ، لیاقت جتوئی، ارباب غلام رحیم، علی محمد مہر، یہ وہ لوگ ہیں جو وزرائے اعلیٰ کے عہدوں پر رہنے والے شخصیات خاندان کے اہم لوگ تھے، لیکن ان کی سیاست کس طرح آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی۔ لیکن ساتھ میں اگر دیکھا جائے کہ سید قائم علی شاہ جو 3 مرتبہ صوبے کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور اس وقت وہ 90 کی تقریباً سے اس سے بھی زیادہ اس کی ایج ہو گئی ہے، لیکن وہ سیاست میں آج سرگرم ہے۔ اس کے خاندان میں کتنی سیٹیں ہیں، اس طرح سید مراد علی شاہ جو وزیر اعلیٰ ہے، 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے۔ اپنے والد کا تو اس نے ریکارڈ توڑا ہی توڑا، لیکن اب وہ قائم علی شاہ کے اس صف میں شامل ہو گئے جہاں پہ 3 مرتبہ وہ وزیر اعلیٰ بنے اور 3 مرتبہ خود بن چکے ہیں۔ تو باقی اس طرح جو سندھ کی سیاست کو اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں کہ جیسے لاڑکانہ سے بہت سے خاندان تھے، جس میں اشرف عباسی جو صفدر عباسی کی والدہ ہے، وہ جو خاندان اب سیاست میں وہ اتنا وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو پارلیمانی سیاست تھی وہ اب ان میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی خاندان سے جیت کے جو نہیں آ سکتا ہے۔ اس طرح اگر کھوڑو خاندان کو دیکھیں، نثار کھوڑو، تو وہ کہاں سے تحریک استقلال سے چلے تھے اور پیپلز پارٹی میں اس وقت اس کا اہم مقام ہے، اہم عہدوں پر ہے۔ اس کے خاندان میں کتنی سیٹیں ہیں۔ اس طرح جو ہے لاڑکانہ میں اور بھی بہت سے، نادر منگسی کا وہ دیکھیں خاندان، خود دیکھیں، یا اس ایونس کے جو شبیر چانجو کے خود تو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے بیٹے بھی جو ہے اس وقت پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں۔ اپنا سکھر کو اگر ہم دیکھیں تو سید خورشید شاہ، ناصر شاہ، لیکن سب سے امپارٹنٹ بات ہے کہ ان کے خاندان میں ایک ایک نہیں، 2 3 عہدے اپنی جگہ پہ ہیں۔ سید خورشید شاہ کا داماد جو ہے وہ سندھ اسمبلی کا اسپیکر ہے، ایک بیٹا MP ہے، خود MNA ہے۔ تو ناصر شاہ سندھ کے صوبائی وزیر ہیں، تو ساتھ میں اس کا بیٹا ڈسٹرکٹ سکھر کا چیئرمین ہے۔ لیکن 85 سے لے کے اب تک سکھر کی سیاست میں جو شیخ خاندان ہے، اسلام دین شیخ، یا اس کا پہلے بھائی تھا نور دین شیخ، اس وقت اس کے بیٹے ہیں اسلام دین شیخ کے، وہ کوئی میئر ہے تو کوئی MNA ہے تو کوئی کیا ہے۔ اس طرح مطلب وہ کوئی نہ کوئی خاندان رہتا ہے۔ اگر جیکم آباد کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ سمرو خاندان اب سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں، لیکن جکرانی خاندان ہو یا جو مزاری خاندان ہو، سرکی خاندان ہو، ان کے لوگ وہاں چھائے ہوئے ہیں۔ تو گھٹکی کے مہر برادری کو ہم دیکھیں تو وہاں پر جو ہے خالد لنڈ جو لنڈ خاندان کے ہیں وہ ہیں، تو اس کے بیٹوں کو سیاست میں لایا جا رہا ہے۔ مہر خاندان، علی محمد مہر وفات پا چکے ہیں، لیکن اس کے باقی علی گوہر مہر یا دیگر وہ سیاست میں، محمد بخش مہر جس کا ایک راستہ روکنے کی کوشش اپنے خاندان کے اندر ایک چال چلی تھی، لیکن اس کا جو ہے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہونے کے ناطے پر آج محمد بخش مہر اہم صوبائی وزیر بھی ہیں اور سیاست میں اس کا بڑا نام بھی ہے، اور
بلاول بھٹو کے ساتھ اس کا اپنا ایک قریبی تعلق ہے. تو شکارپور کے دیکھیں میرانی، آفتاب شبان میرانی وزیر اعلیٰ رہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریب رہے، لیکن وہ اب سے جو ہے اس کا کوئی خاندان میں نہیں، خود بھی سیاست سے آؤٹ چکے ہیں. لیکن جو ہے اپنا غوث بخش مہر وہ سیاست سے کنارہ کش ہوئے، تو اس نے اپنے دو بیٹوں کو ایم این اے ایم پی اے کرا لیا پیپلز پارٹی کی سیٹ پر. اس طرح امتیاز شیخ بیوروکریسی سے سیاست میں آیا، وزیر بنا، اس وقت بھی ایم پی ہے، بیٹے کو لانے کی کوشش کر رہا ہے. تو آغا سراج دورانی وہاں سے جو ایم پی ہے، پہلے اسپیکر رہ چکا ہے، صوبائی وزیر رہ چکا. تو اوورال سندھ کا باقی خیرپور کو ہم دیکھیں، جیسے میں نے قائم علی شاہ صاحب کا آپ کو ذکر کیا، تو اس کے خاندان یہ پہلا ہے کہ وہاں پہ پاگارو خاندان سیاست سے تقریباً آؤٹ چکے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، ایک جی ڈی اے کے نام سے اتحاد بنایا ہوا ہے، لیکن وہ کوئی اتنا پائیدار نہیں ہے. لیکن قائم علی شاہ خود ایم این اے ایم پی ہے، بیٹی ایم این اے ہے، اس کا ایک بھانجا جو جاوید شاہ وہ ایم این اے، جاوید شاہ کی بیوی جو ہے وہ ایم این اے ہے. لیکن وسان خاندان خیرپور کا جو ایک سیاست میں بڑا سرگرم تھا، منظور وسان، آج کل وہ سیاست سے آؤٹ من، یعنی ان کو خاندان کو سیٹیں نہیں ملی، نہ ایم پی اے کی نہ ایم این اے کی. تو کہا جا رہا ہے کہ خاندان کے اندر جو ایک لڑائی ہوتی ہے، جب سیاست میں کبھی کبھی لڑائی بھی جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ پھر کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتی ہے. تو اس مرتبہ جو ان دونوں کے فیملی کی خاندانی لڑائی کی وجہ سے اب وہ دونوں کو کوئی ایم پی ایم این اے نہیں ہے. تو اس طرح کوئی نہ وزارت ہے نہ مشیر ہے، کچھ اس طرح مطلب مختلف حوالوں سے ٹھٹا سے دیکھیں کہ سسی پلی جو کسی زمانے میں غلام قادر پلی جو سینیٹر ہوتا تھا، پھر سسی پلی جو ایم پی اے بھی بنی، سینیٹر بنی، صوبائی وزیر بنی. لیکن آج اسی طرح وہ ہے جیسے بابو غلام حسین ٹھٹا سے مشہور تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہت قریب تھا، 3-4 مرتبہ ایم این اے بنا. لیکن آج وہاں پر وہ ٹھٹا سے بابو غلام حسین کا اتنا وہ رول سیاست میں اس کو پارٹی کی طرف سے اتنی امپورٹنٹ نہیں دی جا رہی ہے. تو اگر ہم باقی حیدرآباد ڈسٹرکٹ کو دیکھیں یا نواب شاہ کو، حیدرآباد ویسے تو اب ایک حیدرآباد ڈسٹرکٹ چھوٹا ہو گیا، لیکن جب بڑا ڈسٹرکٹ تھا اور ٹن محمد خان کی سیاست میں سید نوید قمر کا ایک بڑا کردار بھی ہے، وہ جو ہے اہم وہ تو ہمیشہ رہا ہے، اور اس کی سیاست ہمیشہ ایسی رہی ہے. یہ واحد جو پارلیمنٹیرین ہے جو 90 سے لے کے وہ منتخب ہوتے آ رہے ہیں، بہت سی وزارتوں میں وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، مختلف جو ہے کمیٹیوں کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. اس کا بیٹا قاسم شاہ ٹرمون کا ڈسٹرکٹ کا چیئرمین بھی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کا جو ہے مشیر ہے. تو اس طرح باقی جو ہے پھر بدین سے دیکھیں کہ مرزا خاندان کیسے، ذوالفقار مرزا، فہمیدہ مرزا بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں، تو ان کی جگہ پر راؤ خاندان نے جگہ سنبھالی. پھر پپو شاہ آپ لوگ جانتے ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں تھے. تو سیاست میں وہ جو ہے نا اب لوگوں نے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح جو ہے نا سیاست میں بھی رہیں، تو اس کے ساتھ بیوروکریسی میں بھی رہیں. پھر اس طرح میرپور خاص کو آپ دیکھیں، تھر میں دیکھیں، ارباب غلام رحیم کے خاندان کے اندر اختلافات ہوئے، تو ارباب غلام رحیم جو ہے نا اب تک وہ سیٹیں اپنی لوز کرتے آئے، ہارتے آ رہے ہیں. لیکن اس کے خاندان کے بعض لوگ جو پیپلز پارٹی میں ہے تو جی جاتے ہیں. لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ سندھ میں اس وقت جو سیاست ہے وہ قوم پرستوں کی تو اتنی رہتی نہیں ہے. غلام جیسے اپنا ایاز لطیف پلیجو کو دیکھیں، سیاست پارلیمانی سیاست کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمام ہر الیکشن میں حصہ لیتا ہے، باپ کی طرح لیتا ہے، رسول بخش پلیجو کی طرح، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے. اسی طرح قادر منگسی سیاست میں پارلیمانی سیاست کرنے کے لیے الیکشن میں حصہ لیتا ہے، لیکن اس کو کامیابی نہیں ملتی ہے. لیکن جو سن کے سیاستدان ہیں ان کی بھی ایک آدھی سیٹیں پہلے ملتی تھی، لیکن اب وہ بھی وہاں سے بھی جو ہے نا ان کو سیٹیں نہیں آ رہی ہیں. تو اوورال سیاست میں دیکھا جائے کہ ایسے لوگ بھی نئے، ابھی شرجیل انعام میمون کو دیکھیں، وہ اس کی جو انٹری ہوتی ہے 2008 کے انتخابات میں ہوتی ہے، پھر کس طرح اب آج شرجیل انعام کہاں کھڑا. اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو اپنی اپنی سیٹیں، ایسے بھی خاندان ہیں جو بچا کے رکھتے ہیں. جیسے خادم علی شاہ ہے، ایک زمانہ تھا خادم علی شاہ میرپور خاص سے تعلق رکھتے ہیں،
وہ سیاست سے آؤٹ ہو چکا، لیکن آج اس کا بیٹا صوبائی وزیر ہے، لیکن اس کی جگہ پہ دیکھیں سید علی نواز شاہ اتنا پرانا، اور پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو کے بہت قریب بھٹو صاحب کے ساتھ تھے، لیکن آج وہ سیاست سے تقریباً آؤٹ ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی میں وہ نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں رہیں، پیپلز پارٹی کی سیاست کریں، کیونکہ ان کو اندازہ یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا متبادل کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ووٹرز بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ قیادت کا بھی رابطہ بھی اپنی جگہ پہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو باقی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ جیسے نون، ایک زمانہ تھا تو مسلم لیگ نون کا سندھ میں ایک ووٹ تھا، آج مسلم لیگ نون کا سندھ میں کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی انٹیریئر سندھ میں، اندرونی سندھ میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، ماں سوائے کراچی یا کوئی تھوڑا سا حیدرآباد کے کوئی کارکن مل جاتے ہیں، باقی کوئی جماعت نہیں ہے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کو واک کور ایک مل جاتا ہے سندھ میں، کہ ان کے مقابلے میں کوئی جو ہے مقابلے میں اس کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح سندھ کے یہ جو سیاستدان ہیں، چاہے وہ ہم اس کو وڈیرے کے جاگیردار کے نام سے، کسی اور سے کے نام سے ہم پکار بھی لیتے ہیں، کہہ بھی لیتے ہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے خاندان میں ایم این ایز کی، ایم پی ایس کی، سینیٹرز کی سیٹیں بھی رہیں، وزراء بھی ہیں ہو، مشیر بھی ہیں ہو، تو پھر بیوروکریسی میں بھی انہی کے خاندان کے لوگوں کو جو ہے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، اور نہ کہ وہ جو سندھ کا جو نوجوان پڑھا لکھا جو ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ کمیشن پاس کرتا ہے تو یہ بہت سی شکایتیں آتی ہیں کہ ان کو پھر وہ جو ناکام دکھایا جاتا ہے، فیل دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ جو ایک یہ سلسلہ جو ہے بہت خطرناک ہے، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ اب ایک جو ان کا زیادہ تر ان کا جو ملبہ بھاری ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے نا سیاست میں اب سندھ میں پیپلز پارٹی کو متبادل بہت مشکل نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے اب کون سی تنظیمیں، کون سی سیاست، کون سے اتحاد بنتے ہیں، یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کوئی ایسا اتحاد بنے گا جو پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے گا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔